اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آتنا جنة الفردوس ونجنا من النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. یا اللہ جو بھی روزے رکھنے کی آپ نے توفیق دی آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، لیکن جس طرح رمضان کا حق تھا ہم نے بالکل ادا نہیں کیا. رمضان کا اکثر حصہ تو گزر گیا، اب آخری عشرہ جو دن باقی رہ گئے ہیں، جو راتیں باقی رہ گئی ہیں، یا اللہ ہماری کسی بھی عمل میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں، نہ ہمارے سجدوں کی حقیقت ہے، نہ تلاوت کی حقیقت ہے، مگر ہمارے دل بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ جو حق ہے وہ بالکل ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہماری اتنی طاقت ہے، نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، نہ اعمال قابل ہیں. یا اللہ بس تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے. اولاد کے لاکھ شرارتوں کے باوجود بھی ماں باپ اولاد سے محبت کرتے، آخر ہماری ہی اولاد ہے. یا اللہ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. ہمارے گناہوں اور ہماری شرارتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر. صحابہ جیسی قربانی تو پیش نہیں کر سکتے، نہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، بلکہ اپنے حبیب کی صدقے میں ہمیں معاف کر دے. کمزور سمجھ کے معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے فضل سے اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رحمت سے اپنی رضا نصیب فرما. اگر رمضان مل کر بھی تو ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں نجات ہے؟ کہیں نجات نہیں ہے. کون ہے سوائے تیرے قبول کرنے والے؟ یا اللہ بے شک غلطیاں ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ صحابہ کو تو تیرے نبی کی صحبت ملی تھی، تیرے نبی کا چہرہ ملا تھا، تیرے محبوب کی مجلسیں ملی تھی، تیرے محبوب کا دیدار نصیب ہوا. اے اللہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی رہبر و رہنما نہیں، ماحول بڑا گندا ہے. یا اللہ فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے ہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. بگڑنے کے لیے راستے ہی راستے ہیں، مگر بننے کے لیے، سنورنے کے لیے بس تیری مدد کی ضرورت ہے. یا اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی یا اللہ ایک دفعہ اگر تو نے رحمت کی نگاہ ڈال دی تو یا اللہ پھر کس کی مجال کہ اس بندے کو کوئی تجھ سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے. زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنے کرم سے قبول فرما کر اے اللہ ہماری زندگیوں میں ہدایت کے فیصلے فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ رمضان غیر رمضان ان بیچاروں کا اتنا برا حال ہے. اللہ معصوم بچے اللہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، بمباری کی جاتی. یا اللہ تو نے تو ہم پر اتنی نعمتوں کی بارش برسا دی، وہاں نہ ان کے لیے چھت کا انتظام ہے، نہ صحیح طور پر کھانے پینے کا انتظام. یا اللہ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے. ہاں بے شک تو نے شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے، ان کے حوصلوں کو، ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، مگر پھر بھی مولا جو معصوم بچے ان کی قربانیاں دیکھی نہیں جاتی.
یا اللہ دیکھی نہیں جاتی، آخر کار یہ تیرے محبوب کی امت، تیرے نبی کی امت۔ یا اللہ اس بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے جس کی غیر موجودگی میں بادشاہ نے اس کے گھر کو گرا دیا تھا، جب وہ آئی پوچھا کس نے گرایا ہے، کہا گیا بادشاہ نے گرایا ہے، تو اس نے تجھ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میں تو نہیں تھی مگر تو موجود تھا، یا اللہ جس طرح اس نے میرے گھر کو گرایا تو اس کے گھر کو گرا دے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے تو نے اس ظالم بادشاہ کو محل کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا تھا، وہ تو بنی اسرائیل کی عورت تھی، بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی، یہ تو تیرے محبوب کی امت ہے۔ اس نبی کی امت ہے جس نبی کے چہرے کی تو نے قسم کھائی، جس نبی کے جان کی تو نے قسم کھائی۔ یا اللہ ساری کائنات میں اگر کوئی تیرا لاڈلا حبیب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہی کی امت ہیں۔ ہم نے آقا کو دیکھا نہیں، اگر پھر بھی دل و جان سے ہم ایمان لاتے وہ آپ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں قبول کر لے، ہمیں اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، صحابہ کا غلام بنا دے، تاکہ جب قیامت کے دن اٹھے تو ان صحابہ کے غلاموں در غلاموں کے پیروں میں ہمیں جگہ مل جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخر کار ہمارا بھی تو فیصلہ ہونا ہے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع نہ فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ فلسطین کے اس ملک کے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، عافیت نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ جب موت کی گھڑی آئے اللہ اپنے کرم سے فضل سے ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔